السلام علیکم پیارے ریڈرز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب ٹھیک ہوں گے۔ تو بڑھتے ہیں آج کی ایپیسوڈ کی طرف۔ دہشت جنون از قلم این رائٹس، قسط نمبر 69 پارٹ 1۔ ارسلان شاہ نے لہجے میں درد سموئے اسے پکارا ہی کہ انیسہ ارسلان شاہ کے سینے پر سر رکھے آنکھوں میں جمع ہوئے موٹے موٹے آنسو بہا کر اس کی شرٹ بھگونے لگی۔ اللہ کی مرضی کے آگے ہم انسان کچھ نہیں کر سکتے۔ انیسہ کی پیشانی کو لبوں سے چھو کر اسے بیڈ پر لٹانے کی کوشش کی تاکہ وہ سو جائے، لیکن وہ ارسلان شاہ کے ہاتھ جھٹکتی اس کے سینے سے سر ٹکا کر بیٹھ گئی۔ آپ بہت گندے ہو، پہلے بھی آپ نے مجھے خود سے دور کیا اور اب پھر مجھے خود سے دور کر رہے ہیں۔ انیسہ نے اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے اپنے شاہو کا چہرہ تھاما، ارسلان شاہ کو بے بس کر رہی تھی۔ میں نے اپنی عین کو کبھی خود سے دور نہیں کیا، اس کے چھوٹے چھوٹے ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھوں میں تھامتے لبوں سے چھو کر اس کے رخسار کے ساتھ اپنی داڑھی مس کی۔ انیسہ نے آنکھیں چھوٹی کر کے شاہو کی طرف دیکھا جو اپنی داڑھی سے اس کے رخسار میں چبھن پیدا کر رہا تھا۔ آپ نے مجھ سے کیوں چھپایا؟ انیسہ جھٹکے سے دور ہوتی دہاڑے مار کر رونے لگی۔ ارسلان شاہ اس کے یوں رونے پر ہڑبڑاتے اسے خود میں بینچنے لگا۔ انیسہ نے ارسلان شاہ کے ہاتھ جھٹک کر اسے خود سے دور کیا۔ وہ سب تمہاری حفاظت کے لیے۔ کیسی حفاظت؟ روتے ہوئے ہچکیوں کے درمیان اس کی بات کاٹتے انیسہ چلائی۔ مانتا ہوں ارسلان شاہ ہار گیا، وہ اپنے بچے کی حفاظت نہیں کر پایا اور نہ ہی اپنی بیوی کی۔ حال میں پھر ایک مرتبہ ارسلان شاہ کے دل میں ایک اور درد نقش ہوا، اپنی اولاد کو کھونے کا۔ اس کے آنسو اپنی ہاتھ کی پشت سے صاف کرتے اس کے سینے پر سر رکھ کر نیم دراز ہوا۔ ارسلان شاہ کے یکدم قریب آنے پر انیسہ نشے میں ہونے کے باوجود بھی شرم سے لال ٹماٹر بن گئی۔ اپنے شاہو کو ایک موقع دے دو، نرمی سے گردن کو لبوں سے چھوتے چہرہ انیسہ کی گردن میں چھپایا۔ ایک اچھا باپ نہیں بن پایا، شاید ایک اچھا شوہر بن جاؤں۔ چہرے پر سرخی تھی، نہ جانے وہ سرخی غصہ، درد، ہمدردی، برداشت، شرمندگی کی تھی یا اس سے آگے انیسہ بھی نہ سوچ سکی۔ پیچھے ہٹیں مجھ سے، آپ نے سب کچھ ختم کر دیا۔ میرا بچہ، مجھے معلوم بھی نہیں تھا میرا بیبی آنے والا ہے اور وہ مجھ سے دور ہو گیا، صرف آپ کی دشمنی کے باعث۔ ارسلان شاہ کا سر اپنے سینے سے ہٹاتے رخ دوسری طرف کر کے روز و قطار آنسو بہانے لگی۔ اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے ابھی اس کا دماغ، دل کی نسیں پھٹ جائیں گی۔ یہ دشمنی 30 سال سے چلتی آ رہی ہے۔ ایک ظالم نے اپنے ظلم کو چھپانے کے لیے کئی لوگوں کا قتل کیا، میرے دادو کو مجھ سے دور کر دیا۔ میری ارسلان شاہ کی کان پٹی کی رگیں حد سے زیادہ اوپر گئیں۔ وہ اپنے آپے سے باہر ہو رہا تھا۔ اس کی جب بھی ایسی حالت ہوتی وہ ٹارچر سیل میں چلا جاتا تھا تاکہ اپنے اندر کا غبار نکال سکے۔ انیسہ کو ارسلان شاہ سے خوف محسوس ہونے لگا، اس کی وحشت، دہشت، جنون اور سنکی پن سے۔ وہ ہنوز رخ موڑے ہوئے بیٹھی تھی۔ جان تو اس کی تب نکلی جب اسے ارسلان شاہ کا سر اپنے شانے اور ہاتھ اپنے پیٹ پر حرکت کرتے ہوئے محسوس ہوئے۔ میں وعدہ کرتا ہوں اپنی حیاتیم سے کہ میں ایک اچھا شوہر بنوں گا۔ اس وقت بھی میری پوری پہچان تمہارے سامنے نہیں آئی، میرے بہت سے راز تم پر آشکار ہونا باقی ہیں۔ انیسہ کا رخ اپنی جانب کرتے اس کی پیشانی کے ساتھ اپنی پیشانی ٹکائی، آنسو لبوں سے چن کر نرمی سے ٹھوڑی کو لبوں سے چھوا۔
ایک شرط پر مانوں گی، اگر آپ مجھے دوبارہ بیبی لا کر دو گے۔ نشے کی حالت میں ہونے کی وجہ سے انیسہ کے ذہن میں جو بات آئی اس نے بول دی۔ اس کے لیے تمہیں میرے ساتھ تعلقات ٹھیک کرنے ہوں گے۔ ارسلان سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ انیسہ ٹھوڑی کے نیچے ہاتھ ٹکائے سوچ میں ڈوب گئی۔ اوکے ٹھیک ہے۔ ارسلان شاہ کی گردن میں بازو حائل کرتے اس کے چہرے کے قریب اپنا چہرہ کیا۔ انیسہ کے شرٹ کے بٹن کھلے ہوئے تھے جو ارسلان شاہ کو بہکنے پر مجبور کر رہے تھے۔ چلو تم سو جاؤ۔ ارسلان شاہ چاہتا تھا وہ کسی بھی طرح سو جائے، کیونکہ اس کا یوں ارسلان شاہ سے باتیں کرنا، اس کے قریب ہونا اسے بہکا رہا تھا۔ مجھے نیند نہیں آ رہی، مجھے کھیلنا ہے۔ میری حیاتی نے کیا کھیلنا ہے؟ اس کے مان جانے پر اس کے دونوں رخسار کھینچتے ٹھوڑی پر ہلکے سے دانت گاڑے۔ میں جو بولوں گی آپ مجھے لا کر دیں گے، جیسے الادین کا جن اسے لا کر دیتا ہے۔ ارسلان شاہ 13 سال بعد مسکرایا تو اس کے خوبصورت مسکراہٹ اور اس کے نمایاں ہوتے ڈمپلز دیکھ کر انیسہ نے ارسلان شاہ کے ڈمپلز پر دانت گاڑے۔ بدلے میں ارسلان شاہ اس کی آنکھوں پر بوسہ دے کر دور ہوا۔ وہ اپنے شاہو کے ڈمپلز پر دانت گاڑ کر اپنے پیار کا اظہار کرتی تھی۔ میں نے بہت مس کیا تمہارے ان بلیوں والے دانتوں کو۔ انیسہ کھلکھلا کر ہنستے ہوئے بیڈ سے اٹھ کر بھاگنے لگی۔ ارسلان نے اس کے پیچھے جاتے کمر میں ہاتھ ڈالتے اس کی پشت کو اپنے سینے کے ساتھ لگایا۔ وہ دونوں ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑے آئینے میں ایک دوسرے کا عکس دیکھنے میں مہووس تھے۔ مکمل عکس، روح، وجود، مسکراہٹ۔ ارسلان شاہ انیسہ کے کندھے پر جھکا۔ شاہو مجھے گرمی لگ رہی ہے۔ انیسہ ارسلان شاہ کی طرف رخ کرتی اپنے اوپر والی جیکٹ اتار کر بیڈ پر پھینک دی۔ ارسلان شاہ پہلے ہی خود کو بہکنے سے روک رہا تھا۔ انیسہ کے اوپر والی شرٹ اتارنے پر اس کا ضبط جواب دے گیا، تمہیں گرمی لگ رہی ہے تو کیا دوسروں کے اندر بھی گرمی پیدا کرو گی؟ ارسلان شاہ کے بے باک الفاظ سن کر انیسہ کے سر کے اوپر سے گزرے۔ میری جیکٹ اتارنے سے آپ کو کیوں گرمی لگ رہی ہے؟ ارسلان شاہ کے ہاتھ اپنی کمر پر رکھ کر اپنے بازو اس کی گردن میں حائل کیے۔ شاہو آپ کو پتہ ہے سب لڑکیوں نے اپنے شوہر کو اپنا چہرہ نہیں دکھایا تھا، وہ اب انہیں اپنا چہرہ دکھائیں گی اور وہ ان کی تعریف کریں گے۔ مجھے بھی اپنی تعریف کروانی ہے۔ انیسہ ارسلان کی گردن پر ناخن مارتے پاؤں اوپر کر کے اس کے چہرے کے سامنے اپنا چہرہ کرنے کی کوشش کی، لیکن قد چھوٹا ہونے کی وجہ سے انیسہ کی پیشانی ارسلان شاہ کے لبوں تک آئی۔ تعریف سہ لو گی؟ بے باکی سے انیسہ کی گردن پر ہاتھ پھیرتے ہاتھ کا رخ نیچے کی جانب کیا۔ انیسہ کی سانسیں اکھڑنا شروع ہو گئیں۔ ارسلان شاہ کا بے باک انداز دیکھ کر، یہ کانچ سے دو نین، گلابی کٹاؤ دار لب، ناراضگی میں پھولے ہوئے رخسار، تمہاری صراحی دار گردن ارسلان شاہ کو ہر لمحہ نئے سرے سے دیوانہ بناتے ہیں۔ ارسلان شاہ نے الفاظ ادا کرتے ہوئے انیسہ کے چہرے کے ہر نقش کو لبوں سے چھوا۔ بے خود سا ہوتے اسے باہوں میں اٹھا کر بیڈ پر لٹاتے ارسلان شاہ اس پر قابض ہوا۔ ہاتھ بڑھا کر سائیڈ ٹیبل پر چلتا ہوا لیمپ آف کر دیا۔ ان دونوں کے ملن پر آسمان میں چمکتا چاند بھی مسکرایا۔ آنیہ کیا کر رہی ہو؟ آنیہ کو پہلے الماری سے ساڑی نکال کر بیڈ پر رکھتے اور اب ڈریسنگ ٹیبل سے میچنگ جیولری نکالتے دیکھ ہیرا جھنجھلاہٹ بھرے لہجے میں بولی، اپنی بھابھی کو اپنے بھائی کے لیے سجانے لگی ہوں۔ ساڑی ہیرا کو پکڑا کے واش روم کی طرف دھکیلا۔ واش روم کا دروازہ لاک کر کے ہیرا نے ساڑی کی کرتی کی طرف دیکھا جو ماشاءاللہ سے کافی لمبی تھی۔ مجھے تو ایسے کپڑے پہننے کی ضرورت نہیں ہے، میرا شوہر تو مجھے سادہ سے لباس میں دیکھ کر ہی بہک جاتا ہے۔ ہیرا نے زید کے بے باک انداز سوچتے جھرجھری لی۔ خیر ہے، میں نے اپنے شوہر کے لیے ہی پہننی ہے۔ ہیرا شرماتی گھبراتی ہوئی ساڑی پہن کر باہر آئی۔
آہا بابی قیامت لگ رہی ہیں، آنیا ہیرا کو تنگ کرنے کے باعث بولی۔ ہیرا شرم سے سرخ ہوتی چہرہ ہاتھوں میں چھپا کر سر جھکا گئی۔ یہ شرم بھائی کے سامنے دکھائیے گا، ابھی بہت لیٹ ہو گیا ہے، آپ کو مجھے ریڈی بھی کرنا ہے۔ آنیا نے جلدی سے ہیرا کو ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے بٹھا کر اس کا میک اپ شروع کر دیا۔ ہائے، مجھے نہیں پتا تھا میں اتنی اچھی میک اپ آرٹسٹ ہوں۔ ہیرا کے خوبصورت نقش پر ہلکے پھلکے میک اپ کو دیکھتی اپنے دونوں رخسار پر ہاتھ رکھتے ہیرا کے چہرے کا نہایت ہی غور سے جائزہ لے رہی تھی۔ نند صاحبہ، اتنی غور سے تو کبھی میرے شوہر نے مجھے نہیں دیکھا جتنے غور سے اس وقت تم مجھے دیکھ رہی ہو۔ دونوں کا قہقہ کمرے میں گونجا۔ اسی وقت زید شاہ کمرے میں داخل ہوا۔ ہیرا نے اپنا رخ دوسری طرف کر لیا، اس کی بیک سائڈ جہاں پر بال بکھرے ہوئے تھے۔ زید شاہ نے اپنی نظروں کا زاویہ بدل کر آنیا کی طرف دیکھا، جیسے کہنا چاہ رہا تھا کہ اب تم یہاں سے جا سکتی ہو۔ بہت برے ہیں آپ بھائی، صرف کام کے وقت بہن یاد آتی ہے، آنیا ڈرامیٹک انداز میں چہرہ بنا کر کہتے جانے لگی۔ زید نے اس کی کلائی پکڑ کے خود کے ساتھ لگایا۔ میری گڈو، بھائی کی جان یاد اسے کرتے ہیں جو بھول گیا ہو، بھلا گڈو کا بھائی اسے بھول سکتا ہے؟ وہ الگ بات ہے کہ میری گڈو کو بس اپنے لالا کی پڑی ہوتی ہے۔ زید نے اپنی بہن کی پیشانی پر بوسہ دیکھ کر جھوٹا ناراضگی کا اظہار کرتے چہرے کے الٹے سیدھے زاویے بنائے۔ جی نہیں، میرے لیے میرے سب بھائی مجھے اپنی جان سے زیادہ عزیز ہیں۔ آنیا زور سے اپنے بھائی کے گلے لگتے کمرے سے بھاگ گئی۔ زید نے اس کی اسپیڈ دیکھتے مسکرا کر دروازہ بند کیا۔ زوجہ محترمہ، اپنا رخ ہماری جانب کر لیں۔ زید ہیرا کے پیچھے کھڑے ہوتے اس کے گرد حصار بناتے شانے پر تھوڑی ٹکائی۔ ایک شرط پر، آپ مجھے ویسی نظروں سے نہیں دیکھیں گے۔ ہیرا زید کے ہاتھوں میں حرکت محسوس کرتے فٹ سے بولی۔ کیسی نظروں سے مسز؟ زید شاہ نے ہیرا کا رخ اپنی جانب موڑا۔ ہیرا کی نظریں ہنوز جھکی ہوئی تھیں۔ اپنی مسز کو لائٹ پنک ساڑی جس پر نفیس کام اور ہلکے پھلکے میک اپ میں دیکھ زید شاہ کے دل پر ہاتھ رکھتا گہری نظروں سے اس کا جائزہ لینے لگا۔ ساڑی جس کا پلو ڈھلک کر بار بار کوہنی پر آ رہا تھا، ساڑی کا گلا ڈیپ اور بیک لیس تھا۔ مسز، آج اپنے مسٹر کو قتل کرنے کا ارادہ کیا ہوا ہے؟ زید شاہ نے ہیرا کی ٹھوڑی کے نیچے شہادت کی انگلی رکھ کر چہرہ اوپر کی جانب کیا۔ ہیرا سختی سے آنکھیں موند گئی۔ اللہ نہ کرے آپ کو کچھ ہو۔ ہیرا کی طرف دیکھ زید شاہ کے لب مسکراہٹ میں ڈھلے۔ اتنا پیار ہے میری مسز کو اپنے مسٹر سے؟ ہیرا کی کمر کے گرد بازو لپیٹتے چہرہ اس کی گردن میں چھپایا۔ ہیرا نے فوراً سے ہاں میں سر ہلایا۔ آج کے بعد کبھی اس طرح کی بات نہیں کرنی۔ زید شاہ کے دونوں رخسار پر ہاتھ رکھتے پاؤں اوپر کر کے اپنے مسٹر کے رخسار پر لب رکھے، اس کے لبوں کو ہلکا سا چھو کر چہرہ زید شاہ کے سینے میں چہرہ چھپا گئی۔ رک کیوں گئی مسز؟ تم اپنا کام جاری رکھو، میں بس سکون سے تمہاری بے باکیاں دیکھوں گا۔ زید ہیرا کی گردن پر جھکتا گمبھیر لہجے میں سرگوشی کر گیا۔ زید، آپ بہت بے شرم ہیں۔ ہیرا نے زید کے سینے پر تھپڑ مارے۔ مسز، تمہیں یہ بات کہتے ہوئے شرم آنی چاہیے، بے باکیاں سر انجام تم دیتی ہو اور بے شرم کا ٹیگ مجھ پر لگتا ہے۔ جی نہیں، میں بس ہلکا سا کس کرتی ہوں، آپ تو۔ زید شاہ کی گہری نظریں خود پر محسوس کرتے ہیرا خاموش ہو گئی۔ مسز، خاموش کیوں ہو گئی؟ اپنی بات مکمل کرو۔ زید کا ارادہ اسے مزید تنگ کرنے کا تھا۔ ہیرا نے نفی میں سر ہلایا، اپنا سر زید شاہ کے سینے پر ٹکایا۔ زید، مجھے ڈانس کرنا ہے آپ کے ساتھ۔ ہیرا کی انوکھی فرمائش سن کر زید شاہ نہ چاہتے ہوئے بھی ہاں میں سر ہلا گیا۔ اس نے کبھی ڈانس نہیں کیا تھا۔ مجھے ڈانس کرنا نہیں آتا۔
کوئی بات نہیں، میں سکھا دوں گی۔ پھر موبائل پکڑتے اس نے سانگ پلے کیا۔ جیسے ہی گانے کی ٹیون پلے ہوئی، ہیرا نے زید کا ہاتھ پکڑ کے اپنی کمر پر رکھا اور دوسرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھام کر ایک ہاتھ زید شاہ کے سینے پر رکھا۔ ریڈرز، گانا پڑھ کر انجوائے کریں، کیونکہ میں نہیں بول سکتی، آپ انجوائے کریں پڑھ کر ہی۔ زید شاہ گانے کی لائن سن کر مسکرایا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا اسٹیپ کرے، وہ بس اپنی مسز کو بہکی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا اور ہیرا جس جانب حرکت کرتی وہ بھی اسی جانب اسٹیپ کرنے لگ جاتا۔ مسز، ہم تو ایک دوسرے کے ساتھ اور ایک دوسرے کے بے حد قریب کھڑے ہیں، یہ لائنز ہم پر نہیں جچتی۔ ہیرا کھلکھلا کر ہنستے ہوئے زید شاہ کے دونوں ہاتھ اپنی کمر پر رکھ کے گردن میں بازو حائل کرتے دائیں جانب بائیں جانب ہلکا ہلکا موو کرنے لگی۔ ہیرا نے یہ لائنز بولتے زید شاہ کی گردن میں چہرہ چھپاتے لبوں سے چھوا۔ اب پیچھے گانے کی بیک گراؤنڈ ٹیون پلے ہو رہی تھی۔ بیگم، اپنی بے باکیاں سنبھال کر رکھو، جب زید شاہ بے باک ہوا تم بے ہوش ہونے کے در پر پہنچ جاؤ گی، گمبھیر آواز میں کان کے قریب سرگوشی کرتے وہ ہیرا زید شاہ کو کپکپانے پر مجبور کر گیا۔ جیسے ہی یہ لائنز پلے ہوئی، زید شاہ نے جھٹکے سے ہیرا کو خود کے قریب تر کرتے اس کی ناک پر لب رکھے۔ زید شاہ، میں آپ کو پا کر دنیا کی سب سے خوش نصیب لڑکی بن گئی ہوں۔ ہیرا زید کی ٹھوڑی پر دانت گاڑ کر ہنسنے لگی۔ زید شاہ ہیرا کے لبوں پر جھکتا اپنی خدیں نچھاور کرنے لگا۔ یہ لائنز ابھی پلے ہوئی ہی تھی کہ زید نے موبائل پکڑ کے گانا بند کرتے ہیرا سے دور ہوا۔ ہیرا شرم سے بے انتہا سرخ ہوتی رخ دوسری جانب کر گئی۔ بیگم، اتنا شرمیلا پن کافی ہے۔ زید اسے باہوں میں اٹھا کر بیڈ پر لے گیا۔ زید نیم دراز ہوا تھا کہ ہیرا اس کے سینے پر سر رکھتی ہچکیاں لیتے رونے لگی۔ اتنے خوشگوار موڈ سے یکدم اسے روتے ہوئے دیکھ زید شاہ فوراً اٹھ کر بیٹھتے، ہیرا کا چہرہ سامنے کرتے آنسو صاف کر کے پریشانی سے اس کی طرف دیکھا۔ کیا ہوا جانیں زید کو؟ ہیرا نفی میں سر ہلاتے چہرہ زید شاہ کے گردن میں چھپا گئی۔ ہیرا، میری جانب دیکھو، کیا ہوا ہے؟ اسے یوں روتے دیکھ زید شاہ کے دل کی دھڑکن مدھم ہوئی۔ ہیرا اس کے پیار بھرے لہجے کو دیکھتے اور شدت سے رونا شروع ہو گئی۔ مجھے کبھی کسی نے اتنا پیار نہیں کیا۔ آنسو صاف کر کے آنکھوں میں محبت سموئے اپنے شوہر کی طرف دیکھتے اس کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ آج کے بعد مجھے روتے ہوئے نظر نہ آؤ تم۔ زید شاہ نے اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالوں میں تھام کر نرمی سے اس کے لبوں کو چھوا۔ یہ جب بھی میں روتی ہوں مجھے چپ کروانے کے لیے آپ یہاں پر پیار کیوں کرتے ہیں؟ ہیرا نے اپنی شہادت کی انگلی اپنے لبوں پر رکھ کے آنکھیں چھوٹی کر کے زید شاہ کو گھورا۔ زید شاہ نے ہیرا کی کمر تھامتے اسے اپنے اوپر گرایا۔ کیونکہ مجھے میری بیوی کو چپ کروانے کا یہی طریقہ سمجھ میں آتا ہے۔ ہیرا زید شاہ کی گردن پر دانت گاڑتی محبت باش نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ آہاں مسز، زید نے ہیرا کو نرمی سے بیڈ پر منتقل کیا۔ تمہیں شرم نہیں آتی اپنے شوہر کی گردن پر دانت گاڑتے؟ اگر صبح کسی نے میری گردن پر نشان دیکھ کر پوچھا تو میں کیا جواب دوں گا؟ انہیں کہہ دینا آپ کے میری بیوی کے پیار کی نشانی ہے۔ زید نے ہاتھ بڑھا کر سائڈ ٹیبل پر پڑا لیمپ بند کر دیا۔
ہیرا نے سختی سے بیڈ شیٹ کو تھام لیا۔ زید شاہ اپنی محبت، عشق، جنون سے ہیرا زید شاہ کو آشنا کروانے لگا۔ زید شاہ ہیرا کا سکون تھا۔ اس کی زندگی میں وہ واحد مرد تھا جو اسے بے انتہا پیار کرتا تھا۔ انائزہ آئینے کے سامنے کھڑی خود کے عکس کو دیکھتے سب لڑکیوں کی باتیں سوچ رہی تھی جو برائڈل روم میں سب نے اس سے کہی تھی۔ تمہاری اور زریز بھائی کی شادی کو کتنا وقت ہو گیا ہے؟ ماورا اور ہیرا کے درمیان انائزہ بیٹھی ہوئی تھی۔ انائزہ کنفیوز ہوتی ہاتھوں کو آپس میں پیوست کر کے ان دونوں کی طرف دیکھنے لگی۔ مینوں لگدا اے 4 مہینے تو اُتے ہو گئے نے۔ مجھے لگتا ہے 4 ماہ سے زیادہ وقت ہو گیا ہے۔ انائزہ کی پنجابی سن کر سب لڑکیوں نے انیزہ اور میرم کی طرف دیکھا کیونکہ صرف ان دونوں کو ہی پنجابی آتی تھی۔ پھر انیزہ نے ان سب کو ٹرانسلیٹ کر کے بتایا کہ انائزہ کیا کہہ رہی ہے۔ تم دونوں نے ویڈنگ نائٹ اسپینڈ کی ہے؟ انائزہ نے اپنے سر پر ہاتھ رکھ لیا۔ اس نے تو یہ لفظ ہی پہلی مرتبہ سنا تھا، ویڈنگ نائٹ۔ او کی ہوندا ہے؟ وہ کیا ہوتا ہے؟ میرم اس کے پاس جا کے بیٹھی۔ ان کے کہنے کا مطلب ہے کہ زریز بھائی تمہارے قریب آتے ہیں۔ پیار بھرے لہجے میں انائزہ کو سمجھانے کی کوشش کی۔ وہ ان سب سے باتیں کر کے خود کے ذہن سے ایشان شاہ کو نکالنا چاہتی تھی جو اس کے دل و دماغ پر قابض ہو کر اسے خوف میں مبتلا کر رہا تھا۔ انائزہ کو پھر بھی سمجھ نہ آیا کہ وہ کیا کہنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ میں سمجھاتی ہوں تمہیں۔ تم نے مووی میں دیکھا ہوگا کیسے لڑکیاں اپنے شوہروں کے لیے تیار ہوتی ہیں، پھر وہ ان کی تعریف کر کے پیار کرتے ہیں۔ انائزہ ماورا کی باتیں سن کر اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپا گئی۔ ہائے اللہ جی، میرا بندہ ایڈے گندے کام نہیں کرتا۔ ہائے اللہ جی، میرا شوہر اتنے گندے کام نہیں کرتا۔ انائزہ کانوں کو ہاتھ لگاتی توبہ کرتے ہوئے بولی، پھر تمہارا شوہر تم سے پیار نہیں کرتا؟ اگر وہ یہ سب نہیں کرتا تو یہ کبھی تیار ہی نہیں ہوئی تو وہ پیار کیسے کرے گا اسے؟ وہ سب مل کر اس کے دماغ میں الٹی سیدھی باتیں ڈال رہی تھیں۔ جی نہیں، میرا میاں مینوں پیار کردا ہے۔ جی نہیں، میرا شوہر مجھے پیار کرتا ہے۔ انائزہ آئینے میں دیکھ کر خود سے باتیں کرنا شروع ہو گئی۔ الماری کھولی۔ انائزہ کپڑے کھنگالنے لگی جب اس کی نظر سائڈ پر پڑی بلیک کلر کی گاؤن پر پڑی جو اوپر سے دکھنے میں نائٹی کی طرح معلوم ہو رہی تھی۔ وہ کچھ حیرت میں بیڈ کے قریب گئی اور اس گاؤن کو اٹھا لیا، پھر کھول کر دیکھنے لگی جس کا گلا جالی دار تھا، آستین نہ ہونے کے برابر تھے، جو پہنتے ہوئے بمشکل گھٹنوں تک آتی ہوگی۔ آگے پیچھے کا گلا بالکل گہرا تھا، پہن کر جس سے جسم کے خد و خال نمایاں ہو جانے تھے۔ انائزہ نے پھیلی ہوئی آنکھوں کے ساتھ اچھوت کی طرح اس نائٹی کو واپس سے بیڈ پر پھینک دیا۔ ہائے اللہ، کڈے پیارے کپڑے نے، نہ پاندے برابر۔ ہائے اللہ، کتنے گندے کپڑے ہیں، نہ پہننے کے برابر۔ وہ بڑبڑاتی ہوئی کہنے لگی۔ نائٹی کو دیکھ کر اس کے ایکسپریشن کافی حیرت زدہ تھے۔ بھلا اس نے پہلے کہاں ایڈے چھوٹے کپڑے پہنے تھے؟ پتہ نہیں اے فراق کون ایتھے رکھ گیا ہے؟ پتہ نہیں اس فراق کو کون یہاں رکھ کر گئی؟ چھوری کے نیچے دونوں ہاتھ جمائے وہ پرسوچ انداز میں سوچنے لگی، مینوں کی جیڑا مرضی رکھ کے گیا ہوئے، مجھے کیا جو مرضی رکھ کے گیا ہو۔ اپنے ماتھے پر ہاتھ مارتے وہ تھوڑی دیر بعد سوچتے پھر سے بڑبڑائی۔ کپڑے بدلنے کے لیے وہ واش روم میں جانے کے لیے مڑی ہی تھی جب اس کے قدم سب لڑکیوں کی باتوں نے جکڑ لیے۔ تم اپنے شوہر کے لیے تیار نہیں ہوتی، اس لیے وہ تمہارے قریب نہیں آتا۔ ان الفاظوں نے اس کے قدم جکڑ لیے۔ انائزہ کا منہ بن گیا۔ کیا واقعی وہ سب ٹھیک کہہ رہی تھیں؟ وہ تیار ہی نہیں ہوتی اپنے شوہر کے لیے، پھر کیسے زریز اس کے قریب آئے گا؟ بیڈ پر بیٹھتے اپنی کوہنیاں گھٹنوں پر ٹکائے ہتھیلیوں کو ٹھوڑی کے نیچے رکھ کر اداس ہو گئی۔ اسے ان سب کی باتیں بری لگی تھیں۔
میں اینوں پا کے تیار ہو جانی ہاں اپنے بندے دے واسطے، پر فراک اتنا گندا ہے۔ کوئی گل نہیں انائزہ، تیرا بندہ اودے کو کادی شرم، پر پھر بھی میں اسے پہن کر تیار ہو جاتی ہوں اپنے محرم کے لیے، لیکن یہ فراک اتنا گندا ہے۔ کوئی بات نہیں انائزہ، تمہارا شوہر ہے، اس کے سامنے کیسی شرم۔ لیکن پھر بھی اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپاتی وہ اپنے ساتھ باتیں کرتے ڈھیر سارا شرماتے ہوئے جھجکتے اس نے وہ نائٹی اٹھائی اور واش روم میں بند ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد نائٹی کو تبدیل کر کے واش روم سے باہر نکلی، جبکہ دونوں ہاتھوں سے نائٹی کو مٹھیوں میں جکڑا ہوا تھا۔ آئینے کے قریب جا کے اس میں اپنے آپ کو دیکھا اور پھر شرم و حیا سے سرخ ہو گئی۔ ہائے اللہ جی، میں کی پا لیا۔ ہائے اللہ جی، یہ میں نے کیا پہن لیا۔ اپنے دونوں لب آپس میں پیوست کیے وہ کنفیوز سی اپنے آپ سے مخاطب ہوئی۔ چل کوئی نہیں انائزہ، تو اپنے بندے واسطے تیار ہوئی ہیں۔ چل کوئی نہ انائزہ، تم اپنے شوہر کے لیے تیار ہوئی ہو۔ اپنی شرم کو چھپانے کی غرض سے وہ اپنے ساتھ باتیں کرتے الماری سے اپنی بڑی سی چادر اٹھا کر خود پر اوڑھ کر بیڈ پر بیٹھ گئی۔ 2 سے 3 منٹ ہی گزرے تھے جب زریز خان کمرے میں داخل ہوا۔ بیڈ پر بیٹھی انائزہ کو دیکھتے مسکرا کر دروازے کو لاک کیا اور پھر اس کی جانب آیا۔ میری جان، اس کی طرف بڑھتے ہوئے بولا، تسی آ گئے؟ آپ آ گئے؟ اس کو اپنی جانب بڑھتے دیکھ وہ مصنوعی مسکراتے ہوئے بولی، البتہ اندر سے جان نکل رہی تھی۔ چادر پر اپنی گرفت وہ مزید سخت کر گئی۔ زریز اس کے پاس بیٹھا۔ اس سے قبل وہ کچھ کہتا اسے انائزہ کی ایڑیوں پر ٹروزر نظر نہ آیا۔ انائزہ کی یہ عادت تھی کہ وہ اپنا ٹروزر ہمیشہ ایڑیوں سے نیچے رکھتی تھی۔ شاید بیٹھنے کی وجہ سے اوپر ہو گیا ہو۔ اپنے ذہن میں آئے خیالات کو جھٹکتے انائزہ کی طرف متوجہ ہوا۔ تسی اتنی دیر نہ کیوں آئے؟ آپ اتنی لیٹ کیوں آئے؟ زریز خانزادہ کو انائزہ کے لہجے میں جھجک محسوس ہو رہی تھی۔ آج سے پہلے اس نے انائزہ کے لہجے میں کبھی جھجک محسوس نہیں کی تھی۔ سب ٹھیک ہے؟ انائزہ سر جھکا گئی، اسے ادا کرنے کے لیے الفاظ نہیں مل رہے تھے۔ زرگو، یہ کیا ہے؟ زریز نے سائڈ پر پڑے نائٹی کے ڈبے کو اٹھایا۔ اس سے پہلے وہ ڈبے کے اوپر بنی تصویر کو دیکھتا انائزہ نے اس کے ہاتھ سے ڈبہ کھینچ لیا۔ جلد بازی میں ڈبہ کھینچنے کی وجہ سے انائزہ کے شانے سے چادر ڈھلک کر کوہنی پر آ گئی۔ زریز اس کے بدن پر نائٹی دیکھتے لبوں پر ہاتھ جما کر بے باکی سے اپنی زرگو کو دیکھنے لگا۔ مینوں انج نہ ویکھو، مجھے ایسے نہ دیکھیں، انائزہ چہرہ ہاتھوں میں چھپا کر روندو آواز میں بولی۔ ریلیکس ہو جاؤ، پیاری لگ رہی ہو۔ زریز خانزادہ اسے ریلیکس کرنے کے باعث ہلکے پھلکے انداز میں بولا، بلکہ بہت ہاٹ لگ رہی ہو زرگو۔ وہ اس کے شگنفی ہونٹوں پر نظر ٹکائے اسے مزید اپنے قریب تر کر گیا کہ انائزہ یکدم گھبرائی۔ میری سانس بند ہو رہی ہے، وہ گھبرائی سی آواز میں اٹکتی بولی، کیونکہ زریز بالکل اس کے نزدیک آتا اپنی گرم سانسیں اس کے چہرے پر چھوڑنے لگا۔ میری زرگو کی سانسیں بند ہو رہی ہیں؟ میرے پاس اچھا طریقہ ہے تمہیں سانسیں بخشنے کا۔ وہ اس کے ہونٹوں پر انگوٹھا پھیرے مدہوش نظروں سے اس کو تکتے اس کی آنکھوں پر لب رکھتے سرگوشی کر گیا، جبکہ ساتھ ساتھ اس کے آدھے کندھے پر لٹکا چادر اتار کر وہ فرش پر پھینک گیا۔ تسی آپ ابھی وہ کچھ بولتی کہ اس کے لبوں سے اپنے لب جوڑے زریز اسے خاموش کروا گیا۔ انائزہ اس کے نرم لمس کو شدت میں بدلتے دیکھ تڑپ اٹھی۔ وہ بھرپور مزاحمت کرتی اس کو خود سے الگ کرنے لگی، پر بے سود۔ ایسا کچھ بھی نہیں، ایسا کچھ بھی ہونے سے رہا۔ زریز کو لگا کہ اب اسے سانس نہیں آ رہا تو وہ اس کو چھوڑ چکا تھا، ساتھ ہی اپنے حصار میں لیتے اسے بیڈ پر لٹاتے مکمل طور پر اس پر سایہ فگن ہو گیا۔
میری زرگو قسم سے آج بہت حسین لگ رہی ہو، تعریف بھی کم پڑ جائے گی۔ زریز اس کے ساتھ ہی لیٹا اس کو خود میں بنچے شدت سے اپنے ہر لفظ پر زور دیتے اسے اپنے ارادوں سے آگاہ کرنے لگا۔ زریز خان کو بے حد خوشی ہوئی تھی، اس کی زرگو آج اس کے لیے تیار ہوئی تھی۔ نائزہ کی سانسوں کے لیے تڑپتی، بنا کچھ بولے اس سے الگ ہوتی تیز تیز سانسیں لے رہی تھی۔ زریز اس کی حالت دیکھتے دوبارہ اپنے لب اس کے لبوں سے جڑے لمس میں نرمی لیے اپنی سانسیں اس میں منتقل کرنے لگا، جو کہ اس کی اتنی سی قربت پر بے حال ہو گئی تھی۔ آج اگر تم میرے لیے تیار بھی نہ ہوتی تب بھی میں تمہارے قریب آتا۔ نائزہ کے چہرے سے اپنا چہرہ تھوڑا دور کرتے اس کی سانس بحال ہوتے دیکھ زریز مسکراتا اس کا ماتھا چوم گیا۔ آپ بہت برے ہیں، میرے ہونٹوں پر جلن ہو رہی ہے۔ اپنے لبوں پر زریز خان کے لبوں کا آگ جیسا لمس محسوس کرتے نائزہ غصے سے کہتی، اس کو پرے کھٹکتی کروٹ بدل گئی۔ کہاں میری زرگو، ابھی تو اپنے پور پر تمہیں میرا لمس برداشت کرنا ہوگا۔ زریز خان سرگوشی میں بولتے اس کی گردن سے بال ہٹا کر ایک طرف کرتے گہرے گلے سے نظر آتی اس کی گردن پر اپنے لب رکھنے لگا۔ نائزہ نے تڑپ کر تکیے کو مٹھیوں میں جکڑا۔ ہائے اللہ جی کتنے گندے ہو تسی، ہائے اللہ جی کتنے گندے ہیں آپ، جھرجھری لیتی نائزہ اس کے لمس پر تڑپتی اس کی طرف پلٹتے ہوئے بولی۔ میرے خیال سے تو میری زرگو تم تیار بھی اسی لیے ہوئی ہو تاکہ میں تمہارے قریب آؤں، تمہیں پیار کروں۔ وہ اس کے چہرے پر آئے بال کان کے پیچھے کرتے آئی برو جھکا کر بولا۔ ہاں لیکن اب مجھے شرم آ رہی ہے، وہ گھبرائی سی ہڑبڑا کر بولی۔ زریز خان نے ہنسی دبائی۔ ہمارے درمیان کیسی شرم، میں تو اس سے پہلے بھی تمہارے قریب آیا ہوں۔ اس کے گہرے گلے سے نظر آتے خد و خال پر اپنے لب رکھتے وہ بہکے انداز میں گویا ہوا، نہیں جی تسی ایہو جی گندی کم نہیں سو کردے، جی نہیں آپ ایسی گندی حرکتیں میرے ساتھ نہیں کرتے تھے۔ نائزہ نے آنکھیں چھوٹی کر کے زریز خان زادہ کو گھورا۔ چلو اب کر لیتا ہوں۔ زریز خان کے لبوں کو اپنے گردن پر جاں بجاں محسوس کرتے وہ ہونک بنی۔ وہ کچھ بولنا چاہتی تھی مگر وہ زریز خان کی بڑھتی بے باکیاں اور زومینی لہجہ اسے خاموش رہنے میں ہی اس کی بھلائی دے رہا تھا، جبکہ نائزہ میں نہ تو کچھ بولنے کی سخت تھی اور نہ ہی کچھ کرنے کی، وہ چپ چاپ اپنا آپ اسے سونپ گئی۔ بہت پیاری ہو تم، اور تمہارے ان بڑے بڑے لبوں سے پنجابی سن کر روح مسکرا اٹھتی ہے۔ اس کے کان میں محبت پاش گفتگو کرتے زریز خان اسے کسی اور ہی دنیا میں لے کر جا چکا تھا، جہاں صرف وہ دونوں ایک دوسرے کو محسوس کر سکے، سکون حاصل کر رہے تھے۔ اس کا لمس نائزہ کو آج بے حد اچھا لگ رہا تھا۔ قسمت ان دونوں کے ملن پر مسکرا رہی تھی۔ کیسی لگی آج کی ایپیسوڈ آپ سب کو؟ امید کرتی ہوں آج سب کپلز کے سین آپ کو پسند آئے ہوں گے، اور نائزہ کی ایک لائن میں میں پنجابی ایڈ کرنا بھول گئی تھی، سو اسے اگنور کیجیے گا، اور انشاءاللہ کل ایپیسوڈ اپلوڈ ہوگی اور باقی سب کپلز کے سین دوں گی۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔